اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا 3 كذبات سنتين منهن في ذات الله قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا قال وبينه وذات يوم وسارة اذ اتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجل معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك وإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل إليها فأتي بها قام إبراهيم يصلي فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ ويروى فغط حتى ركض برجله فقال ادع الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادع الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان فأخذ معها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم قالت رد الله كيد الكافر في نهره وأقدم هاجر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تلك أمكم يا بني ما السبع. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختنہ کی تھی جبکہ وہ 80 سال کے تھے کلہاڑے کے ساتھ. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر صرف 3 باتیں خلاف واقعہ کہیں. ان میں سے 2 اللہ کی ذات کے لیے تھیں. ایک ان کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں اور ایک ان کا یہ کہنا کہ نہیں بلکہ یہ کیا ہے ان کے بڑے نے اس بڑے نے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی اسنا میں کہ وہ ایک دن اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ جا رہے تھے. اتنے میں ایک سرکش بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا تو بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک آدمی ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام انسانوں سے زیادہ حسین ہے.
اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا اور ان سے حضرت سارہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ پھر حضرت سارہ کے پاس آئے تو کہا کہ یہ سرکش بادشاہ بے ایمان، اگر اس کو معلوم ہوا کہ تم میری بیوی ہے تو یہ تجھے مجھ سے چھین لے گا، اور اگر یہ تجھ سے پوچھے تو تمہیں سے کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، کیونکہ تم اسلام میں میری بہن ہو اور روئے زمین پر کوئی مومن میرے سوا تمہارے سوا نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلا بھیجا۔ حضرت سارہ کو لایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب حضرت سارہ اس بادشاہ کے پاس گئی تو اس نے ہاتھ بڑھایا آپ کو پکڑنے کی نیت سے، لیکن وہ خود پکڑ میں آ گیا یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا۔ www.shahideislam.com وہ کہنے لگا کہ میری اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا، تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی تو وہ زمین سے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے دوبارہ پکڑنا چاہا، پھر پکڑ لیا گیا اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ کہنے لگا میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، وہ چھوٹ گیا۔ اس نے اپنے کسی دربان کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو لے کر نہیں آئے بلکہ شیطان کو لے کر آئے ہو۔ بس حضرت سارہ کو بطور خادم دے دی حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو ہاتھ سے کے اشارے سے پوچھتے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کا مکر اس کی گردن میں لوٹا دیا اور اس نے ایک خادمہ بھی دی ہے ہاجرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر کے کہا کرتے تھے یہی تمہاری ماں ہے اے آسمان کے پانی کی اولاد۔ پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی تھی کلہاڑے کے ساتھ۔ ختنہ کا حکم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور یہ حکم دیا بھی گیا اس وقت جبکہ ان کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم نہیں تھا ختنی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا تو انہوں نے فوراً اس کی تعمیل کی۔ آلات جراحی تو کیا ہوتے پاس وہ کلاڑا تھا اس کے ساتھ کاٹ لیا، ختنہ ہو گئی۔ یہ ان چند مشکل چیزوں میں سے ایک تھی جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا تھا۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ تو ابراہیم نے وہ پوری کر دی۔ جہاں تک ہماری شریعت میں ختنہ کا تعلق ہے، یہ سنت اسلام ہے۔ اس کے لیے صحیح عمر تو بچپن کی ہے، لیکن اگر کوئی بالغ ہو جائے تو اس کو بھی ختنہ کرنے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور اس کی ختنہ نہ ہوئی ہو اس کے لیے بھی حکم ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تحمل ہو سکے۔ اور آج کل تو بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، یہ تو معمولی چیز ہے۔ آج کل تو لوگ دلوں کی چیر پھاڑ کرتے ہیں، گردے نکال کر نئے ڈالتے ہیں، اور تمام چیزوں کا آپریشن ہوتا ہے، تو یہ تو بہت معمولی چیز ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں 3 باتیں بظاہر خلاف واقعہ کہی۔ حدیث کے اصل الفاظ ہیں لم یکذب ابراہیم الا 3 کذبات۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے۔ جو لوگ بیچارے صرف ترجمہ ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ جانتے نہیں، اللہ نے اس سے زیادہ نہ ان کو علم دیا نہ عقل دی۔ وہ اس حدیث کا بڑی شدت سے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ میری بھی گفتگو ہوئی، اور یہ تو بیچارے مسکین کے شمار میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں لغزش ہوئی۔ بہت بڑا امام ہے، لیکن معقولات کا غلبہ ہے دماغ پر۔ اس حدیث پر چلتے چلتے کہتے ہیں امام راضی کہ بخاری اور مسلم کے راویوں کو جھوٹا کہنا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کہنے کے۔ یہ فقرہ لکھ کر کے امام راضی رحمہ اللہ تعالی آگے چلے گئے، لیکن انہوں نے سوچا نہیں کہ میں کیا لکھ گیا ہوں۔ ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کی خدمت میں حضرت عرض کرتا کہ حضرت بڑی خطرناک بات لکھی ہے آپ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کہتا کون ہے؟ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ بات کرنے کو۔ اس مسئلے کی تفصیل مجھ سے سمجھ لو۔ www.shahideislam.com جھوٹ اس کو کہتے ہیں خلاف واقعہ بات کرنا۔ اور پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک
یہ صورت ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور بات کرنے والے کے قصد اور ارادے کے اعتبار سے بھی وہ بات خلاف واقعہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ سننے والے کے لحاظ سے تو خلاف واقعہ ہے بظاہر، لیکن بات کرنے والا جس معنی کو ذہن میں رکھ کر بات کر رہا ہے اس کے اعتبار سے خلاف واقعہ نہیں. یعنی ایک بات کے دو معنی ہیں، یوں سمجھ لیں. بظاہر ایک معنی ہے اور ہر شخص سننے والا یہی سمجھتا کہ یہ معنی مراد ہیں، لیکن بات کرنے والا یہ معنی مراد نہیں لیتا بلکہ دوسرے معنی مراد لیتا ہے. اس معنی کے اعتبار سے یہ جھوٹ ہے، دوسرے معنی کے اعتبار سے جھوٹ نہیں. اس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں. یعنی ذو وجہین بات کر دینا، ایسے ہی بات کر دینا جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ سنایا تھا آپ حضرات کو، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سن 57 میں انہوں نے بھی جہاد کیا تھا انگریز کے خلاف اور بغاوت کا مقدمہ چلا. حضرت روپوش ہو گئے. لیکن 3 دن کے بعد باہر نکل آئے. کسی نے کہا کہ حضرت پولیس تو پکڑنے کے لیے سی آئی ڈی پھر رہی ہیں مکھیوں کی طرح اور آپ باہر نکل آئے ہیں. فرمایا روپوش رہنا 3 ہی دن روپوش رہنا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں روپوش رہے. اور اس کے بعد جب پتہ چلتا کہ پولیس آئی ہوئی ہے تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے. ایک دن پولیس کو بتایا گیا کہ مولانا مسجد میں ہے. اس موقع پر پہنچ گئے. حضرت اکیلے تھے مسجد میں اور کوئی تھا بھی نہیں. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں مولانا محمد قاسم کو دیکھا ہے؟ حضرت جہاں کھڑے تھے وہاں سے ایک قدم ہٹ گئے جیسے بے پرواہی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں. فرمایا کہ ابھی تو یہاں کھڑے تھے، اندر دیکھ لیجیے، ابھی تو یہاں تھے. پولیس افسر نے سمجھا کہ یہاں سے مراد ہے مسجد اور حضرت کی مراد تھی وہ نشان قدم جہاں سے قدم اٹھایا تھا کہ ابھی یہاں کھڑا تھا. اور ساتھ کے لیے کہ اندر دیکھ لو. وہ اندر دیکھنے کے لیے گئے، اتنے میں حضرت نکل گئے. اس کو توریہ کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں باتوں میں توریہ فرمایا. ان میں سے پہلا اور قرآن کریم میں نقل کیا انی سقیم. ان کے قوم کے لوگ اپنے میلے کے لیے عید کے لیے جا رہے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں گے؟ آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں. اب ہر شخص اس کا یہ مطلب سمجھے گا سننے والا میں بیمار ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے عید میں نہیں جا سکتے.
میلے میں نہیں جا سکتے. اور آپ کی مراد یہ نہیں تھی. آپ کی مراد یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی بیماری جو آدمی کو ہوتی ہے ابھی ہم ماشاءاللہ سارے تندرستی بیٹھے ہیں نا، لیکن سارے بیمار نکلیں گے. ایک ایک آدمی حکیم کو نبض دکھاتا جائے اور اپنی بیماری کی پرچی لیتا جائے، سارے بیمار نکلیں گے. میرے سر میں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، مستقل بیمار. تو آدمی بیمار تو ہوتا ہی ہے نا کسی نہ کسی شکل میں. www.shahideislam.com تو بطور لطیفے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں بیمار ہوں. مقصد یہ تھا کہ یہ چلے جائیں، مجھے چھوڑ جائیں تو پیچھے ان کے خداؤں کی مرمت کریں گے ذرا، بتوں کی. دوسری بات یہ کہ بیماری کس کو کہتے ہیں؟ ایک کیفیت آدمی کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں اختلال پیدا، خلل پیدا ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے. طبیعت جو اس کی معمول پر چل رہی ہے اس عارضی کیفیت کی وجہ سے وہ معمول پر باقی نہیں رہتی طبیعت، اس کو بیماری کہتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ان کے خداؤں پر غصہ آ رہا تھا وہ بھی ایک بیماری تھی، بے چین کیے ہوئے تھے. جیسے آدمی کو کسی چیز پر غصہ آ جائے تو اس کو نہ نیند آتی ہے نہ چین آتی. کسی شخص کے ذہن پر انتقامی جذبہ سوار ہو اس کو نیند نہیں آئے گی. ایک آدمی بالکل تندرست ہے لیکن کسی تشویش، اندیشے اور فکر میں مبتلا ہے، اس کو نیند نہیں آئے گی، کروٹیں بدلتا پھرے گا، ساری رات کروٹیں بدل کے کاٹ دے گا. اب کیا آپ اس کو بیماری نہیں کہیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں مراد اس سے تھی ذہنی اذیت جو مجھے تمہارے خداؤں سے پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ سے میں تکلیف میں ہوں. اور سننے والا یہ سمجھا کہ کوئی خدا نہ خواستہ بدنی بیماری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اپنی جگہ برحق تھا، صحیح تھا، اس میں نام کو جھوٹ نہیں، لیکن ظاہری طور پر یہ بات خلاف واقعہ تھی، کیونکہ کوئی ایسی معتدی بیماری ان کو جس کو عرف عام میں بیماری کہا جاتا ہے نہیں تھی. یہ واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بھی قرآن کریم ہی میں ذکر کیا ہے. وہ لوگ تو اپنے میلے میں چلے گئے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور سب کو توڑ پھوڑ ڈالا، تمام بتوں کو، بت شکن. لیکن ان کا جو بڑا تھا مہاگرو، اس کو نہیں توڑا بلکہ کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا. وہ لوگ میلے سے واپس آئے، اپنے بتخانے کو دیکھا تو سارے کے سارے خدا ٹوٹے پڑے.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کی یہ گت کس نے بنائی ہے، وہ بڑا ظالم آدمی ہے کوئی۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ان کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان پر تنقید کیا کرتے ہیں، ان کو ابراہیم کہتے ہیں، شاید اسی نے کیا ہو۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے لاؤ ان کو پکڑ کے لوگ دیکھیں، ان سے پوچھیں ذرا، لے آئے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، کہنے لگے تم نے یہ کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، فرمایا اس کو کیا ہے، یہ کام کیا ہے کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے۔ فسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ اب یہ بات بھی بظاہر خلاف واقعہ ہے، اور بڑے بت نے تو نہیں کیا تھا، علماء نے اس کی بڑی توجیہات کی ہیں، لیکن بڑی آسان توجیہ اس کی یہ ہے کہ میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ اس بڑے نے کیا ہے، یہ بات بطور فرض کے فرمائی ہے۔ 2 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ بت نہیں توڑ سکتا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے، مقصود ان کو الزام دینا تھا کہ میں فرض کرتا ہوں کہ اس بڑے بت نے ان کو توڑا ہے۔ اب آگے چلیں، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، خود انہی سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے کہ ان سے کیا پوچھیں؟ www.shahideislam.com کہنے لگے ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ لقد علمت، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، اور یہی بات ان سے کہلوانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، فرمانے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوجتے ہو جو بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ مقصود تو یہ تھا، لیکن یہاں یہ جو فرمایا کہ اگر یہ جو فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ بات کو آگے چلانے کے لیے تھا کہ میں یہ فرض کرتا ہوں۔ اگر کہتے ہاں میں نے کیا ہے تو آگے بات کیا چلتی؟ ان سے کہلوانا تھا کہ یہ بڑا کر نہیں سکتا اور یہ بول نہیں سکتے۔ تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور ایک فرض محال کے کی تھی کہ میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ یہ ہوا ہے، اب بتاؤ۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک بات کو فرض کر لینا تو جھوٹ نہیں ہے نا، لیکن ظاہری لفظ جو ہے اس کے اعتبار سے جھوٹ ہے۔ اب میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ 2 واقعے تو قرآن میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث کو تو چھوڑ دیجئے، ان واقعات کی تو کوئی توجیہ کریں گے نا آپ، اور آپ نے کی بھی ہے، اپنی تفسیر کبیر میں اس کی توجیہات کی بھی ہیں۔
تو جس طرح آپ نے ان واقعات کی توجیحات کی ہیں، اس حدیث کی بھی توجیح کر لیجیے. مشکل کیا ہے کہ یہاں کذب سے مراد توری ہے. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com